کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے نوکری کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، خرچے پورے نہیں ہوتے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے، تو آخر کوئی تو حل ہوگا نا اس پریشانی کا، دلوں کے سکون کا کوئی تو حل ہوگا۔ آج کی جو آیت مبارکہ پڑھی یہ ہماری زندگی کے اس اہم مسئلے سے وابستہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکت کہتے ہیں کہ انسان کی ضروریات پوری ہوں، پریشانیاں دور ہوں، عزت کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو۔ جب خوف اور حزن بندے کے اوپر نہ ہو اور انسان پرسکون ہو تو اس کی زندگی کو بابرکت زندگی کہتے ہیں۔ اب ذرا ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم اس مٹی سے بنا اور اس کی ضروریات کو بھی اللہ نے مٹی میں رکھ دیا ہے، چنانچہ جسم کی جتنی ضروریات ہیں زمین میں ہیں، سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، پھل زمین سے نکلتے ہیں، ہمارے کھانے کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب زمین سے اگتی ہیں، پھر ہمارے لباس کی فصل زمین سے، جو ہم مکان بناتے ہیں اس کی اینٹیں بھی زمین سے، ماربل بھی زمین سے، سٹیل کی اگر مائن دیکھو تو وہ بھی زمین سے۔ غرض انسان کو مادی طور پر زندگی میں بدن کی جو ضرورت ہے زمین سے نکلتی ہے، پانی دیکھو تو زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدن کی سب ضروریات کو زمین میں رکھ دیا۔ انسان کے روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، تو یہ عرش کے یعنی اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اب اس روح کی ضروریات بھی اوپر ہی سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ تو جسم کی ضرورت اور ہے، روح کی ضرورت اور ہے۔ کھانا مل گیا، پانی مل گیا، گھر مل گیا، لباس مل گیا، بدن کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، مگر روح کی ضرورتیں اور ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر نور اترتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء، تمہارے اوپر لازم ہے کہ علماء کی مجالس اختیار کرو، واستماع کلام الحکماء، اور تم داناؤں کی باتوں کو سنو، فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت، کہ اللہ تعالی مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں جس طرح کہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے اور مردہ دل حکمت کی نور بھری علم بھری باتوں سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کی غذا نور ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اترتا ہے۔ اب آج جسم کو اگر غذا نہ ملے تو جسم کمزور، بیمار، اٹھنا مشکل، کوئی وزن اٹھانا مشکل، اس لیے کہ بدن بیمار جو ہے۔ اسی طرح روح کو غذا نہ ملے تو روح کے لیے اعمال کرنے مشکل، نماز پڑھنی مشکل، تلاوت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، نظر کا حفاظت مشکل، سچ بولنا مشکل، سارے نیک اعمال مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہم تجربہ کرتے ہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کریں، نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہرٹ نہ کریں، پھر کر بیٹھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں غصہ نہ آئے، پھر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ روح کمزور ہے، وہ یہ اعمال کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے۔ ان کے لیے نماز آسان ہے، ہلکی ہے، اور جن کے دل منور نہیں خشوع سے، ان کے اوپر نماز بوجھ ہوتا ہے۔ الارم لگا کے سوتے ہیں، بج بج کے الارم تھک جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، کہتے ہیں جی فجر قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں جی نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور بسا اوقات تو ایسا کہ نماز تو پڑھ لی، دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کریں کہ کئی مرتبہ آپ یا بعض لوگ آدھے منٹ کی دعا، 1 منٹ کی دعا، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور چند سیکنڈ کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیر کے چلے گئے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا۔
ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی میں کیا کروں، پچھلے 16 سال سے مجھے دعا مانگنے کو جی نہیں کرتا، اب بتائیں فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ بندے کا دل ہی نہ کرے دعا مانگنے کو۔ تو یہ پریشانیاں ہماری کیسے ختم ہوں؟ آج ہر بندہ اسی سوچ میں لگا ہوا ہے، اور آج کا عنوان یہی ہے کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، ہم ان کو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ یہ برکت کا لفظ آپ کو انگریزی کی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق فقط ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ ہے۔ مومن کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، دوسرے کی زندگی برکت سے خالی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آج جو ایمان کی نعمت سے فیض یاب نہیں، ان کی زندگی پریشانیاں، اور جتنا ان کا بڑھاپا خراب ہوتا ہے اور جتنا ان کو تنہائی کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے، ان کے تو حال سن کے بندے حیران ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ گزرتی کیسے ہے۔ ایمان والوں کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت ہے کیا چیز؟ شاید لفظ سے تو بات سمجھ میں نہ آئے، مثال سے جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کتیا ہے یہ کبھی 4 بچے دیتی ہے، کبھی 5، کبھی 6، کبھی 7۔ 7 بچے، 9 بچے بھی ایک کتیا کے ہوتے ہیں، یعنی اتنی کثیر اولاد ہوتی ہے، اور اللہ نے اسی لیے اس کے تھن بھی زیادہ بنائے ہیں کہ اتنے بچے دودھ پی سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اور ایک ہے بکری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کے اندر یا تو ایک بچہ یا 2 بچے، 2 سے زیادہ تو بہت ہی کم ہوتا ہوگا، ورنہ روٹین یہی ہے کہ بکری کا یا ایک بچہ یا 2 بچے۔ اور پھر بکری کٹتی بھی ہے، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، مٹن کی، تو وہ اس کو ذبح بھی کرتے ہیں۔ اب جس کے بچے بھی یا ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے اور پھر ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھ لو کہ اللہ اس کی نشو و نما کیسے کرتے ہیں۔ اور کتیا کے بچوں کو بھی دیکھ لو، کتیا کا بچہ آپ کو کہیں نظر آئے گا کوئی ایک، اور بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے، سینکڑوں بکریاں۔ تو حیران ہوتے ہیں یا اللہ، جن کے 7 بچے ہوتے تھے ان کے ریوڑ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہیں 200 کتے پھرتے، کہیں 400 کتے پھرتے، لیکن اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بکری پالو، اللہ نے بکری پالنے میں برکت رکھ دی ہے۔ اب بکری میں برکت ایسی ہے کہ چاہے ایک بچہ ہو یا 2 بچے ہوں، اور چاہے ایمان والے ہزاروں بکریوں کو روزانہ ذبح کرتے رہیں، ریوڑ اگر نظر آئیں گے تو آپ کو بکریوں کے ہی نظر آئیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ برکت ہے جو اللہ نے رکھ دی۔ تو ہم کماتے تو بہت ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے مال میں، اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری اوپر سے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری اوپر سے، مسئلوں پہ مسئلے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگی میں برکت کی کمی ہے، اور یہ برکت کیوں کم ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کم ہے۔ ہماری زندگیوں میں تقوی نہیں، خدا خوفی نہیں، گناہوں سے ہم بچتے نہیں، جس وجہ سے برکت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ اب جب برکت نکل گئی تو سکون کہاں سے ملے؟ دل کا اطمینان کہاں سے ملے؟ ذرا سنیے کہ برکت جب زندگی میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کیسے مہربانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے علم میں برکت عطا فرمائی تھی، لہذا ایک ایک بزرگ کے پاس اتنا علم ہوتا تھا کہ انسان ان کے علم پہ حیران ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے بخاری شریف کی احادیث کو اکٹھا کیا، اور 1 لاکھ حدیثیں مجھے صحیح یاد تھیں اور 2 لاکھ حدیثیں غیر صحیح یاد تھیں۔ 3 لاکھ حدیثوں کا یاد ہونا، یا اللہ! اللہ نے علم دیکھو کیا دیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا علم دیا تھا کہ وہ جو بات ہوتی تھی اس کے تہ تک پہنچ جاتے تھے، اور ہر بات کی سند قرآن اور حدیث سے نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو علم کا سمندر بنا دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ لا ولا نہیں، واو او واوین۔ بوڑھے نے کہا آ کے واو او واوین، تو امام صاحب نے فرما دیا واوین۔ وہ چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا لا ولا،
اب امام صاحب کے تقریباً 40 شاگرد تھے جو مشورت میں شامل ہوتے تھے، اور وہ سب بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کثیر الحدیث عالم تھے، ان کا لقب تھا المنصف فی الحدیث۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ ماشاء اللہ اپنے فن کے امام تھے۔ ایسے ایسے بزرگ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے پہاڑ تھے، اور یہ سب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ سوچتے رہے کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا اور امام صاحب نے کیا بتایا۔ پورا دن سوچتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شام کو کہنے لگے حضرت ہمیں بتائیں اس بوڑھے نے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بھئی اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ حضرت یہ کون سا مسئلہ ہے، واو اور واوین؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اشارے میں اس نے پوچھا تھا کہ امام صاحب مجھے التحیات کیسے پڑھنی ہے، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ؟ ہم حنفی لوگ جو ہیں دو واو کے ساتھ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو دو واو استعمال ہوئے نا، اور باقی لوگ ایک واو سے پڑھتے ہیں۔ تو مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا واو او واوین کہ التحیات میں مجھے ایک واو سے پڑھنی ہے عبارت یا دو واو سے؟ تو میں نے جواب دے دیا واوین، بھائی دو واو سے پڑھنی ہے۔ تو وہ مطمئن ہو گیا۔ حضرت مطمئن تو ہو گیا لیکن جاتے ہوئے لا ولا کہہ گیا، یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے وہ مجھے دعا دے گیا۔ بھئی لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے وہ دعا یہ دے گیا، ابو حنیفہ اللہ تیرے علم کو اس طرح دنیا میں پھیلائے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی حرف سے معلوم کر لیا کہ یہ قرآن مجید کی کس آیت کے تحت مجھے دعا دے کے جا رہا ہے۔ اللہ نے ایسا علم عطا کر دیا تھا، تو ان کے علم میں اللہ نے برکت رکھ دی تھی۔ اسی طرح وقت میں برکت ہوتی ہے، تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ اگر برکت دیکھنی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی کو دیکھ لیں کہ 10 سال میں دین کا صحابہ کو بھی سکھانا، باہر سے جو وفد آتے ہیں ان کو بھی سکھانا، اپنے اہل خانہ کو بھی سکھانا، اور پھر رات میں اتنی عبادت کہ حتیٰ یتورمت قدماہ، قدم متورم ہو جاتے تھے۔ یہ وقت کی برکت ہے کہ 10 سال میں آپ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ قوموں کی زندگی میں 10 سال تو بڑا تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد میں کہ 10 سال میں تو کہیں بھی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ 10 سال میں تو ملک اپنی ڈائریکشن سیدھی نہیں کر پاتے کہ کدھر جانا ہے ہم نے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ وقت کی برکت نہیں تو پھر اور کیا ہو سکتا؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک محدث تھے، ان کے وقت میں برکت ڈالی، چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے زندگی میں جتنی کتابیں لکھی تھیں ان کے صفحات کو، پیجز کو کاؤنٹ کیا گیا، اور ان کی زندگی کے جتنے پورے دن تھے ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیا گیا، تو پر ڈے 40 پیجز بنے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک دن میں ہم 40 پیجز پڑھ نہیں سکتے، وہ نئی کتاب کے 40 پیجز لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ چنانچہ اگر پہلے 15 سال جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیں تو پھر تو ایوریج 40 کی بجائے شاید 60-70 ہی ہو جائے۔ جو کتاب لکھتے ہیں وہ مہینے میں جا کے چند صفحے لکھ پاتے ہیں، سالوں لگتے ہیں ایک کتاب کے لکھنے میں۔ ان کو اللہ نے ایسی برکت وقت کی دی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر دن کے 40 صفحے بنتے تھے جو وہ نئے لکھتے تھے۔ اللہ نے وقت میں برکت عطا فرما دی تھی۔ حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، چنانچہ ان کی اپنی 2600 کتابیں جو اس وقت پبلش ہوئی موجود ہیں۔ یا اللہ، 2600 کتابیں لکھ دینا۔ علم میں بھی کام کیا، تصوف و سلوک میں بھی کام کیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ان کو وقت دیتے تھے، تفسیر بھی لکھی، حدیث پہ بھی لکھا، فقہ پہ بھی لکھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کا کر لینا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی۔ تو دیکھیے علم میں بھی برکت، وقت میں بھی برکت، اور پھر قوت حافظہ میں بھی برکت۔ ایسی قوت حافظہ، ایک بات پڑھ لی 20-20 سال نہیں بھولتی تھی، 25-25 سال نہیں بھولتی تھی۔ سبحان اللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کو کسی مقدمے میں مناظرہ کے لیے عدالت میں آنا پڑا،
تو مخالف نے ایک عبارت پڑھی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دو، اس کتاب کے اندر مجھے تبدیلی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لے لیں۔ حضرت نے کتاب دیکھی، فرمایا کہ اس کتاب میں تو عبارت یہ ہے مگر یہ تھوڑا کٹ کر کے چھاپی گئی ہے، لہذا میں اپنی کتاب منگواتا ہوں۔ جب اوریجنل نسخہ منگایا اور اس کو پڑھا گیا تو عبارت کا مفہوم بالکل ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے درمیان میں ایک سطر کو ختم کر کے اس طرح کتاب کو پرنٹ کیا کہ مطلب کچھ اور بن جاتا تھا۔ تو جج بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ عبارت کب پڑھی؟ فرمانے لگے یہ عبارت میں نے آج سے 25 سال پہلے پڑھی تھی۔ 25 سال پہلے کی پڑھی ہوئی عبارت یاد تھی کہ درمیان میں کچھ چیزوں کو مس کر دیا گیا۔ اس کو قوت حافظہ کی برکت کہتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث تھے، حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں ایک کپل تھا، دونوں جوان العمر، اور اچھی زندگی گزار رہا تھا، مگر ہوا یہ کہ ایک دن بیوی انتظار میں تھی اور خاوند کو ان کی مجلس میں کچھ دیر ہو گئی۔ جن روٹین تھا کہ اتنے بجے گھر پہنچ جاتے تھے وہ نہیں پہنچ سکے، تو بیوی مائنڈ کر گئی، غصے میں آ گئی۔ جب خاوند گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں ان سے علم پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں مجھے دیر ہو گئی۔ اس نے غصے میں کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں سے جا کے کیا سیکھے گا؟ اب اپنے بارے میں تو بات بندہ برداشت کر جاتا ہے، باپ کے بارے میں یا استاد کے بارے میں برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آگے سے خامن نے یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ غصے میں بات کر گیا۔ اب رات تو گزر گئی، صبح اٹھے تو بیوی بھی ریگریٹ کر رہی ہے، بھائی میں غصے میں تھی تو مجھے اس کے استاد کو تو برا نہیں نہ کہنا چاہیے تھا۔ اور خامد بھی کہنے لگا کہ چلو اگر وہ غلطی کر گئی تھی تو مجھے بھی تو غصے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بیوی نے پوچھا اب کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی یہ تو کنڈیشنل ہے مسئلہ، تو میں جا کے امام صاحب سے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ وہ ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور جا کے مسئلہ کہا کہ حضرت ہم دونوں نے بے وقوفی کر لی، تو اب آپ بتائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ نے بات سنی اور فرمایا کہ جاؤ جا کے میاں بیوی کی طرح رہو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اس کو قوت حافظہ کی برکت کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ میموری میں برکت دے دیتے ہیں نا، پھر بات بھولتی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات سن لیجئے کہ ان کی قوت حافظہ کیسی تھی۔ آپ ایک مرتبہ بغداد گئے، وہاں کے علماء نے بڑے اعلانات کروائے کہ جی یہ کم عمر آدمی ہیں مگر بڑے حافظ حدیث ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے شایان شان استقبال بھی کیا، اور استقبال کرنے کے بعد انہوں نے ایک مجلس رکھی۔ اس مجلس میں بھی انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی یہ حافظ الحدیث ہیں اور ان کی قوت حافظہ بڑی اچھی ہے، اور ہم ان سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور اصل میں انہوں نے 10 بندوں کو تیار کیا ہوا تھا، اور ہر بندے کو 10 حدیثیں دی تھیں جن میں کہیں سند کے اندر غلطی تھی کہیں نہ کہیں، اور کہا تھا بھئی تم سب ان سے باری باری پوچھنا۔ اب ایک طرف تو خوب اعلان تشہیر کہ یہ حافظ حدیث ہیں، حافظ حدیث ہیں، تو امیج تو یہی بنتا ہے نا کہ بھئی ایسا بندہ کہ حدیث پڑھو گے تو وہ فوراً کہے گا ہاں مجھے پتہ ہے حافظ حدیث کے ہوئے۔ مگر یہاں معاملہ ڈیفرنٹ تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ٹیسٹ کرنے والوں نے بھی کیسی ٹیسٹنگ کی۔ جب امام صاحب کی خوب تعارف کروا دیا، تعریفیں کر دیں تو بٹھا دیا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، جی مجھے کچھ حدیثیں آپ سے معلوم کرنی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے پہلی حدیث پڑھی، آپ کو آتی ہے؟ فرمایا لا مجھے نہیں آتی۔ دوسری پڑھی، لا مجھے نہیں آتی۔ تیسری مجھے نہیں آتی۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، 10 حدیثیں پڑھیں اور امام صاحب کہتے ہیں لا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اب عام بندہ کیا سوچے گا کہ یہ کہاں سے حافظ آ گیا، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ایک سائیکولوجیکل پریشر انہوں نے ڈالا ان کے اوپر کہ بندے کا دل کرتا ہے یار میں کسی پہ تو ہاں کہوں نا کہ یہ مجھے آتی ہے۔ آپ نے کہا لا۔ پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں پوچھی، 10 پہ لا کہا۔ پھر تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، پانچواں، حتیٰ کہ 10 کے 10 کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنی اپنی حدیثیں پوچھی، اور آپ نے 100 حدیثیں سن کے کہا لا مجھے نہیں معلوم۔ تو اب سوچیں عام آدمی کا امپریشن کیا بنتا ہے کہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے حافظ آ گیا۔ جب اتنا پریشر انہوں نے برداشت کر لیا
اور 10 کے 10 بندے بیٹھ گئے تو پھر امام صاحب کہنے لگے اچھا اب ذرا سنو، پہلے بندے نے یہ حدیث پڑھی، جو اس نے غلط پڑھی تھی آپ نے پہلے غلط پڑھی جو ایک ہی دفعہ سنی تھی، اور پھر فرمایا صحیح حدیث یہ ہے، پھر صحیح حدیث پڑھ لی، پھر دوسری حدیث اس نے یہ پوچھی تھی غلط پڑھی، پھر صحیح پڑھی، حتیٰ کہ امام صاحب نے جس ترتیب سے انہوں نے 100 حدیثیں پوچھی تھیں ایک مرتبہ سن کر 100 حدیثوں کو پڑھ دیا، پھر صحیح حدیثوں کو بھی سنا دیا۔ کیا قوت حافظہ ہوگی کہ ایک دفعہ سننے پر یاد ہو جاتی تھی حدیث ان کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قوت حافظہ کی برکت کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے رزق میں برکت۔ رزق کی برکت کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو دیتے ہیں وہ ان کے ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا ہے، کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کتنی بار ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنی بھوک تھی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، میں مسجد نبوی کے دروازے پہ لیٹ گیا تھا، یعنی مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اتنی بھوک تھی میرے اندر۔ میں لیٹ گیا تھا کہ بھئی چلو جو یہاں سے گزریں گے وہ مجھے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی مجھے کھانے کی دعوت دے گا تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، سلام کیا، چلے گئے۔ میں سمجھ گیا ان کے بھی گھر میں کچھ نہیں پکا ہوگا، ورنہ تو یہ مجھے دعوت دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، سلام کیا اور گزر گئے۔ میں نے کہا ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ گھر میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے نہیں آفر کیا۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، ابو ہریرہ یہاں پر کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ ہے نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور میرے ساتھ چلو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر گھر گئے اور وہاں تشریف لے جا کر آپ نے پیغام بھیجا، بھئی کچھ کھانے کی چیز ہو تو بھجوائیں۔ ام المومنین نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا بھیج دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ امید لگ گئی کہ چلو بھئی ایک پیالہ دودھ تو ملے گا نا، کچھ تو پیٹ میں جائے گا، کچھ تو سہارا ہوگا۔ لیکن جب وہ ایک پیالہ دودھ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اب اصحاب صفہ کم و بیش 70 ہوتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو بلانے چلا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ دودھ اور 70 بندے، اور پھر یہ بھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ چونکہ میں ہی بلانے جا رہا ہوں تو نبی علیہ السلام میرے ہی ذمہ لگائیں گے کہ تم ان کو پلاؤ، تو پلانے والی کی باری تو بعد میں آتی ہے، تو اس کا مطلب میں بھی 70 کے آخر پہ، تو بھئی ایک پیالے میں سے کیا دودھ بچے گا؟ اب میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں، میں بلا کے لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے پہلے والے کو دودھ دے دیا، اس نے پیا جتنا چاہا، پھر دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا۔ فرماتے ہیں کہ 70 بندوں نے دودھ کا پیالہ پیا اور دودھ جیسے تھا ویسے ہی تھا۔ پھر میری باری آ گئی، نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ تو میں نے پینا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ حتی شبعت، میرا پیٹ بھر گیا دودھ پی پی کے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت پیا۔ فرمایا اور پی؟ تو کہتے ہیں میں نے پھر پیا حتیٰ کہ پیٹ بھر گیا۔ نبی صاحب مسکرائے، فرمایا اور پی؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں پیا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ خود لیا، نوش فرمایا اور پھر جا کر دودھ ختم ہوا۔ اس کو کہتے ہیں برکت، کہ ایک پیالہ دودھ اتنے لوگوں نے پیا اور اللہ نے ان کی بھوک کو مٹا دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آئے، جنگ خندق میں آئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا گھر میں، وہ ذبح کروایا اور آپ کے لیے کھانا بنوایا کہ آپ نے بہت دیر ہو گئی کھانا نہیں کھایا، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، کھانا کھا لیجیے۔ ان کا گھر احد، وہ جو جگہ تھی نا خندق کی، اس کے بالکل قریب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سارے لشکر والوں کو بتا دو کہ جابر کے گھر دعوت ہے، یہ چند بندے گروپ بنا کے آتے جائیں، کھانا کھاتے جائیں، اور فرمایا جابر تم جاؤ اور میرے آنے تک کھانے کو تقسیم نہ کرنا، بند رکھنا۔ جابر اللہ عنہ گھر آئے، او اللہ کی بندی، میں نے تو نبی علیہ السلام کو دعوت دی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اعلان کروا دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے، اور یہ تو بکری کا چھوٹا سا بچہ۔ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا ہے
یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انوائٹ کیا ہے؟ ان کا میں نے نہیں کیا، میں نے تو صرف نبی علیہ السلام کو کیا تھا۔ اس نے کہا اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تقسیم کرنے کی جگہ پر خود بیٹھ گئے اور آپ تقسیم فرماتے رہے۔ صحابہ 10 آدمی چند آدمی مل کے آتے رہے، کھانا کھا کے جاتے رہے، پورے لشکر نے کھانا کھایا اور بکری کا بچہ اس کا سالن پورے لشکر کو پورا آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں رزق میں برکت، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسی برکت ہو جاتی ہے مال میں کہ الحمدللہ بندے کا مال ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور بات کرنے کے لیے پردے کے پیچھے جو بیٹھی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھی صحیح کہ بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مگر اتنی پریشان تھی کہ رونا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے رونا شروع کر دیا تو ہم نے بھی پھر تھوڑی دیر اس کو رونے دیا کہ بھئی ذرا سنبھلے گی تو بات کریں گے تاکہ بات سنیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ سنبھلی تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی کہ میرا خاوند بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، کئی درجن کمپنیوں کا مالک ہے، اور میرا فرسٹ کزن بھی ہے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے گھر میں مجھے ہر آسانی دی ہوئی ہے، گھر ایسا اس نے بنایا ہے کہ جیسے کوئی محل ہوتا ہے۔ گھر کا سارا خرچہ اس نے ذمہ لیا، بجلی کا بل دیتا ہے، ٹیلی فون کا بل دیتا ہے، گیس کا بل دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ کچن میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کا بھی خرچہ بھرتا ہے۔ نوکروں کی تنخواہیں، سیکیورٹی والوں کی نگاہیں، ڈرائیور کی تنخواہیں، سب وہی ٹوٹل دیتا ہے۔ میرے اوپر گھر کا کوئی خرچہ نہیں، البتہ میرے ذاتی خرچے کے لیے وہ مجھے ہر مہینے $2000 دیتا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اب ذرا سوچئے کہ عورت کو پرسنل ایکسپینسز کے لیے وہ $2000 پر منتھ دیتا ہے اور عورت کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے کہا بھائی میری تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا میاں آپ کو 2000 کی بجائے $3000 پر منتھ بھی دے دے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ کہنے لگی پیر صاحب ایسی بات تو نہ کریں آپ۔ میں نے کہا اس لیے کہ ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا، پردے کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، رسمی رواجی زندگی جو عورتوں کی ہوتی ہے فیشن والی وہی آپ کی زندگی ہے، تو جب دین ہی زندگی میں نہیں ہوگا تو برکت ہی نہیں ہوگی، تو جب مال میں برکت نہیں تو $5000 بھی مہینے کے دے دے آپ کے خرچے تو ختم نہیں ہونے والے۔ کہنے لگی پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں، جس ترتیب پر انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اس کو اپنائیں، پردے کا خیال کریں، نمازیں پڑھیں، یہ کریں وہ کریں جو شریعت نے کہا۔ خیر بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں، میں آج سے زندگی بدلنے کی نیت کرتی۔ اللہ نے مہربانی کر دی، اس نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے، پھر نماز کی نیت کر لی، زندگی اس کی بدل گئی۔ اللہ کی شان، کوئی کچھ مہینے بعد یا 1 سال بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اتنی خوش، حضرت میں بس اپنے حالات بتانے آئی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آئی ہوں کہ اب میں شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہوں، میرے ذاتی خرچے $500 میں پورے ہوتے ہیں، $1500 ہر مہینے میں یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کر دیتی ہوں۔ جب مال میں برکت ہوتی ہے نا تو تھوڑا مال زیادہ ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک شخص آیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت حج پہ جانا ہے، پیسے نہیں، تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چونی نکالی اور دے دی، لو بھائی خرچے کے لیے چونی لے لو۔ اب وہ نکلا حج کے سفر پہ، جیسے ہی بستی سے باہر نکلا تو ایک قافلہ جا رہا تھا، سلام کیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں؟ کہنے لگا ارادہ تو میرا بھی حج کا ہے۔ ان کا یار ایک بندے نے ہمارے ساتھ حج پہ جانا تھا، کوئی آخری لمحے پہ کام پڑ گیا اور وہ نہیں گیا، تو ایک جگہ خالی ہے اونٹ پہ، اگر تم بیٹھنا چاہو تو آ جاؤ۔
یہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب قافلے والوں نے کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی بھی کی، اور اس کو وہاں پہنچا کے حج بھی کروا دیا۔ واپس آنا چاہا، یہ اس جگہ گیا جہاں اونٹ کرائے پہ ملتے تھے سفر کے لیے، تو دیکھا ایک اور قافلہ ہے۔ تعارف ہوا، کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تو فلاں ملک شہر میں جانا ہے۔ ان کا ہم نے بھی اسی سے تھوڑا سا آگے جانا ہے، ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا اور اس کا جو ہے نا حج کے دوران انتقال ہو گیا، تو اس کا اونٹ خالی ہے، بھئی تم جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ یہ پھر ساتھ جڑ گیا، کھانا بھی ملا، سفر میں ان کے ساتھ بھی رہا، اور جس بستی سے چلا تھا اس بستی میں آ کے اتر گیا۔ اب بڑا حیران کہ حضرت صاحب نے چونی دی تھی، نہ جاتے خرچ ہوئی نہ آتے خرچ ہوئی۔ پہنچا، حضرت میں حج کر کے آ گیا، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ چونی تو میری خرچ ہی نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا پھر میری چونی واپس کر دو۔ یقین کیجئے کہ اللہ والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مال میں ایسی برکت دے دیتے ہیں، تھوڑا مال ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان سے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ جو آپ برکت برکت کہتے رہتے ہیں، پریکٹیکلی بھی تو سمجھائیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور گھر میں ایک پمپ موٹر لگا ہوا تھا، اس کے پاس لے گئے اور دکھایا، بیٹے دیکھو، ہاں گیزر لگا ہوا تھا، تمہاری عمر ہے اس وقت 29 سال، اور میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے گیزر لگوایا تھا۔ 29 سال میں اس گیزر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس کو مال میں برکت کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں تو شاید 29 سال میں ہمارے 5 گیزر ختم ہو جاتے۔ مجھے ایک آدمی ملا، کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے، 35 سال سے وہ چل رہی ہے، مجھے کبھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 35 سال میں کبھی موٹر نہیں جلی، اور ہماری تو 35 سال میں 35 موٹریں جل جاتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے کو ضرورت پڑنے ہی نہیں دیتے، اس کے خرچے ہی کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی گھروں میں تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور 6-6 7 بچے ہوتے ہیں، اور انہوں نے قرضہ کسی کا نہیں دینا ہوتا۔ کیوں؟ کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ہیں بھی کروڑوں پتی، اور اگر پوچھیں تو قرضے بھی کروڑوں کے ان کے سر کے اوپر ہیں۔ تو برکت ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ رشیا کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا، تو صاحب خانہ نے بکری ذبح کی اور اس کو انہوں نے بھون کے سامنے رکھ دیا۔ بھونی ہوئی بکری جو ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے، چربی بھی ساتھ ہو تو عجیب ہوتی ہے۔ خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت، وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے، بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں یہاں چربی نہیں، بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے۔ ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی۔ وہ بڑے میاں، ان کی بھویں بھی سفید، اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں، چربی اٹھا رہے ہیں۔ اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا، لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل۔ ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے، اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی اور چمچ بھری اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی۔ یا اللہ، اٹ بیکیم ٹو مچ۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا۔ میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت، کہ 82 سال عمر ہو جائے اور بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے۔ کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، پوری زندگی نہیں گیا۔ یہ صحت کی برکت کہلاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ آخری عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی، دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے، اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہی ہے۔ وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے۔ قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے۔ شنوائی اتنی تیز تھی، سماعت،
کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے، اور اللہ کی شان کے 90 سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے۔ ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا۔ پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے، دو مجھے کوئی کڑک روٹی۔ 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائی، اللہ کی شان۔ اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا قد تھا اور صحت تھی اور جسم تھا۔ تو جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا، فرمایا کیا چوزے بنے پھرتے ہو؟ ہم واقعی اپنی جوانی میں ان کے سامنے چوزے تھے، اللہ نے ایسی صحت دی تھی۔ اچھا آخری عمر میں شوگر کی بیماری ہو گئی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نہیں، میرا اپنا واقعہ ہے جو خود ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج مسجد میں باوضو نیریٹ کر رہا ہوں۔ رمضان شریف میں حضرت مری میں تھے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے انہوں نے قاری حضرات بلائے ہوئے تھے۔ ایک رات وہاں قرات کی بڑی عجیب محفل ہوتی ہے، چن چن کے قراء کو وہ بلاتے ہیں۔ حضرت نے مغرب کے بعد کھانا کھایا اور وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ بھائی جلدی جانا ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے، تو جلدی عشاء کے لیے جانا ہے۔ تو حضرت پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا تھا۔ عشاء پڑھی، پھر عشاء کے بعد تراویح ہوئی، پھر تراویح پڑھنے کے بعد قرات شروع ہوئی۔ تو میرا خیال تھا شاید تراویح پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے وضو تازہ کریں گے، تو میں نے ذرا 1-2 دفعہ چہرے کی طرف دیکھا کہ جانے کی نیت نظر آتی ہے، مگر نہیں، وہ تو پرسکون بیٹھے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب قرات شروع ہوئی، ایک قاری نے قرآن پڑھا، اور ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے، وہ تو جب کوئی قرآن پڑھتا تھا حضرت تازہ دم ہو جاتے تھے۔ حضرت نے ان قراء کا قرآن سنا، اتنا پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا۔ تو اعلان ہوا مسجد میں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے اجتماعی سحری کا بندوبست مسجد میں کیا گیا ہے، اب 1 گھنٹہ رہ گیا، آپ لوگ اٹھیں اور اپنی سحری کھا لیں۔ تو میں نے حضرت کی طرف دیکھا کہ بھئی اب تو کمرے میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے، رات ہی گزر گئی۔ تو میں نے پوچھا حضرت وضو فرمائیں گے؟ تو میں اس کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا۔ میں چپ ہو گیا۔ حضرت نے وہیں پر مسجد میں سحری کھائی۔ اب کھانا کھانے کے بعد تو نوجوان لوگوں کو جانا پڑتا ہے بیت الخلاء میں، تو جب کھانا کھا لیا تو پھر میں ذرا قریب ہوا۔ حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے، یہ الفاظ کہے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب فجر کا وقت ہو گیا، تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بس حضرت فجر پڑھیں گے اور فوراً چلے جائیں گے۔ حضرت نے فجر کا سلام پھیرا اور ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور فرمان لگے قراء حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ اور حضرت کا درس قرآن تو عجیب ہوتا تھا، فجر کے بعد اس کو مس نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی جیسے رمضان شریف میں مختلف مسجدوں میں تعلیم کی جاتی ہے 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 4 منٹ کی، تو اس طرح حضرت تھوڑا سا درس دے دیں گے۔ مگر حضرت تو سبحان اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جذبے میں ایسے تھے کہ فرمایا تم سب علماء قراء ہو، مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے مضمون کی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، اور پھر تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، پھر چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں، آیتیں ہی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے۔ حضرات علماء حیران تھے، کیا الہامی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ لو جی حضرت نے اتنا لمبا بیان کیا کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ پھر سب نے اشراق کی نماز پڑھی اور حضرت اشراق کے بعد کمرے میں آئے اور آپ نے وضو تازہ کیا۔ 90 سال کی عمر، شوگر کا مریض، درمیان میں کھانا بھی کھایا، اور مغرب کے بعد کے وضو سے حضرت نے اشراق کی نماز پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت۔ یہ برکت عجیب چیز ہے، جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ اب اگلا کوشچن ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں۔ ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، نیکوکاری کی زندگی گزارنا، معصیت سے خالی زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ احتیاط والی زندگی،
ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، انگلش میں کہتے ہیں، اور جی ٹو بی آن دی سیف سائڈ. تو شریعت کے دائرے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقویٰ اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. تو اس سے برکت آتی ہے. تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا، نیکی کی زندگی اختیار کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں. دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو ذات بھی برکت والی ہوئی. اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے، اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں. ایک اس کا معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں، وہ ہے برکت. تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی جو بوڑھی عورتیں تھیں نا، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال ساتھ یہ کہتے اللہ کی برکت. تو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنا. گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، چابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ پڑھتے رہیں. جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے، اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا. تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ. آپ غور کریں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں. ہمیں نہ طویلوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا. ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں. آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے. سبحان اللہ، کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو. تو ایک تقویٰ سے برکت آتی ہے، اور دوسری اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں، کاموں میں برکت آ جاتی ہے. اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا، اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. دعا سے برکت، جی خود دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر استاد سے دعا کروائیں، دعائیں لیں، دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں. ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، ان میں فرق ہے. آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے، نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، پیر استاد کے دل سے دعا نکلے، دوست کے دل سے دعا نکلے. یہ ہوتا ہے دعائیں لینا. بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے. کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے؟ ہوک تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو یا ستاتے ہیں بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے ہوک تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا. کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنتے ہیں. دعا سے برکت. ذرا سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے دعا دی. ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا، مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی. انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اے اللہ اس کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے. فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے
پھلوں کا باغ تھا تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرا پھلوں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا، تو وہ ڈلی کتنی ہوتی ہوگی؟ تولوں میں تو نہیں نہ ہوگی، تو کلوز میں ہی لگتا ہے ہوگی، کہ جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے۔ اتنا سونا اللہ نے دیا، مال اتنا دیا، برکت اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 100 سے زیادہ۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ نے برکت دے دی۔ ایسی برکت تھی ان کے رزق میں کہ ایک صحابی ان کے گھر آئے، میں یہ بات سنا کے ذرا آگے بات پڑھاتا ہوں۔ ایک صحابی ان کے گھر آئے، کھانا کھایا تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی تولیہ لاؤ، ہاتھ ان کے دھلائے ہیں تو وہ پوچھ لیں۔ وہ تولیہ لائی تو تولیہ میلا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، دیکھ نہیں رہی تم اتنا میلا تولیہ لے کے آئی؟ وہ کہنے لگی بس تھوڑی دیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ویٹ اے منٹ، اس نے بھی کہا جی ویٹ اے منٹ، میں آتی ہوں، اور وہ سیدھا گئی اور آگ جل رہی تھی، اس نے جا کے تولیہ اندر ڈال دیا۔ اب مہمان حیران ہے کہ تولیہ آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تولیہ نکال دیا، صاف شفاف تولیہ، اور وہ لے کے آئی اور کہ پلیز پلیز ہاتھ آپ اپنے جو ہے نا اس سے صاف کر لیں۔ وہ کہتے ہیں گرم گرم تولیے، صاف ستھرا، میں نے اس سے ہاتھ تو خشک کر لیے۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہنے لگے اصل میں میرے پاس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اور ان کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا، جب سے اس تولیے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، آگ اس کو اب جلانے سے باز آ گئی ہے۔ یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم تنور میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے، صاف تولیہ ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ تو بھائی انہوں نے خدمت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ آپ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دعائیں لیں، دوست احباب سے دعائیں لیں، تو دعائیں لیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، تو جب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم دونوں ساری زمین پیسہ لے لو، والدین کی خدمت مجھے دے دو۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ساری جائیداد ہم مل گئی اور یہ کرے خدمت۔ اس نے خدمت کی۔ اب اس کے والد اس کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا بس جس چیز میں برکت نہ ہو وہ نہ لینا، ہمیشہ وہ چیز لینا جو برکت والی ہو۔ بہت کہتے رہتے تو اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میں نے ہمیشہ برکت والی کوئی چیز لینی۔ ماں باپ فوت ہو گئے، اس نے ایک دن خواب میں دیکھا، کہنے والے نے کہا بھائی تم جو ہے نا وہ فلاں جگہ جاؤ تو پتھر کے نیچے 50 دینار پڑے ہوئے ہیں، لے لو۔ تو چونکہ مائنڈ سیٹ تھا برکت والا، تو اس نے پوچھا ان 50 میں برکت ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں برکت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھا، بیوی کو خواب سنایا، تو بیوی ماشاءاللہ پھر بیوی ہوتی ہے، کہنے لگی لے لو جا کے۔ اس نے کہا بھائی برکت نہیں، میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا نہ لینا، ذرا جا کے دیکھ تو لو نا پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا دیکھنے بھی نہیں ہے۔ خیر بات چلی گئی۔ اب کچھ دنوں بعد پھر اس نے خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا بھئی فلاں جگہ 10 دینار رہ گئے ہیں، وہ لے لو جا کے۔ اس نے کہا برکت ہوگی؟ اس نے کہا برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھ کے بیوی کو خواب سنایا، اس نے کہا دیکھا آپ نے 40 کا نقصان کر دیا نا، پہلے لے لیتے تو 50 ملتے۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جاؤ 10 ہی لے لو۔ اس نے کہا بھئی برکت والے نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ 10 بھی گئے۔ پھر کافی دنوں کے بعد خواب آیا، کسی نے کہا بھئی 1 دینار رہ گیا ہے، جاؤ اور فلاں جگہ سے لے لو۔ اس نے کہا برکت والا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں برکت والا ہوگا۔ وہ صبح اٹھا، بیوی کو سنایا اور جا کے برکت والا دینار لے لیا۔ جب گھر لا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا بھئی بڑا عرصہ گزرا، کبھی کوئی اچھی ڈش نہیں بنی اور مزے کا کھانا نہیں کھایا، آج اللہ نے یہ 1 دینار دے دیا ہے تو چلو کچھ لے جاؤں۔ تو وہ گیا، مچھلی بک رہی تھی بڑی ساری، اس نے لے لی۔ مچھلی لے کے گھر آیا، بیوی کو کہا کہ دیکھو بھئی وہ دینار مل گیا تھا، میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر کے یہ مچھلی لے لی کہ تم آج پکاؤ، کھانا تو اچھا کھائے نا آج۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ جب مچھلی کو تیار کرنے لگی تو جب کاٹا تو اس کے پیٹ میں ایک ہیرا تھا، ڈائمنڈ تھا۔ اب اس نے اس کو نکالا تو چمکتا ہوا ڈائمنڈ۔ اس نے کہا میں تو جیولر کے پاس لے کے جاؤں گا۔
جیولر کے پاس لے کے گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا تمہیں یہ ملا کہاں سے؟ اس نے کہا مجھے تو مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اس نے اس کو تولا، وہ اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ تھا کہ جب اس نے اس کی پیمنٹ کی تو اس بندے کے ساری زندگی کے خرچے سے وہ قیمت زیادہ تھی۔ ایک ہی مرتبہ اللہ نے پوری زندگی خرچہ دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ ہمیں اصل میں کسی نے سکھایا ہی نہیں شروع سے کہ یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی 1000 پاؤنڈ ہے تو اللہ مجھے 2000 پاؤنڈ دے دے، 3000 دے دے، یہ تو کبھی نہ مانگا۔ اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دیجئے، اسی میں برکت مل جائے۔ یقین سے عرض کرتا ہوں ہماری پریشانیاں آج ختم ہو جائیں۔ ہمیں کم نہیں دیا اللہ نے، لیکن ان میں چونکہ برکت نہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے، تو اللہ سے برکت مانگی تو وہ برکت ملتی ہے تقوی سے، وہ برکت ملتی ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، دعا سے، ماں باپ کی دعائیں لینے سے، اور وہ برکت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ دلیل حدیث پاک سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے روزانہ گھر میں تلاوت کرتے ہیں؟ ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، عام بندوں تو کیا بات کرنی، نمازی بندے تلاوت نہیں ہوتی۔ تو جب گھر میں نماز کی قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی تو برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ تو اس کی روزانہ گھر میں تلاوت، بھلے سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ الرحمن پڑھ لیں، آخری 10 صورتیں پڑھ لیں، مگر بس آج ایک کمٹمنٹ کر لیں دل میں، ہمارے گھر میں ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے۔ جس طرح گھر میں کھانا روز پکتا ہے نا، اسی طرح یہ روحانی کھانا بھی روز پکنا چاہیے، روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے برکت ہے، بیوی بھی پڑھے، بچے بھی پڑھیں، میاں بھی پڑھے، دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں۔ اور آخری چیز کہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکن ہدی للعالمین۔ تو مبارکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت والا گھر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی رزق کی تنگی کا کہتا تھا نا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ حج یا عمرہ کر کے آؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے بار بار حج یا عمرہ کرنا انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کروا دیتا ہے۔ تو ظاہرہ تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر 1000 پاؤنڈ لگیں گے، مگر اخلاص کے ساتھ اگر کرے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی 10 کے بدلے اللہ تعالیٰ 10,000 واپس دے دیں گے۔ تو ان اعمال سے برکت بڑھتی ہے، ہم ان اعمال کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائیں۔ اب آخری بات کہ کچھ اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں۔ تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1 بدنیتی سے گھٹتی۔ جو بدنیت انسان ہوگا نا اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی اس کی زندگی۔ کئی ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ۔ جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو ٹائم ہے، یہ آج آپ حضرات کو وہ شعر سناتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ، ان کے پنجابی کا کلام بہت معروف ہے۔ فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو، اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا۔ یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا۔ یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، پاک دامنی سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا۔ تو یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو،
جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نو، ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو، اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے۔ تو بھائی نیت اچھی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی، اور نیت بری ہوگی تو زندگی میں بے برکتی ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں شرکت کا کام کرتے ہیں اور اپنے شریک کا پیسہ ہتھیانے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے کاروبار والے ہیں کسٹمر کو داؤ لگانے کی نیت کرتے ہیں۔ تو بھائی نیت ہی اچھی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بد نیتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سن لیجئے ذرا، موقع کے مناسبت سے ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا۔ اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی۔ تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، اتر پڑا، باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ۔ وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا۔ اس نے پیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا۔ اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ، مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے، جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا۔ وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ پہلے نیت اچھی تھی، اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا، اب نیت بد ہو گئی، اللہ نے اس کو کڑوا بنا دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی، اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی۔ اور دوسری چیز معصیت، گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیتے ہیں۔ جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیتا ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں، ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز بے پردگی، بد نظری، یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو، بے پردگی کو، لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں۔ رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ، اس کا خامن ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خامن ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی، برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں۔ اور باپردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے خاوندوں کو سکون آ جاتا ہے، وہ نہیں ادھر ادھر جاتے، نہیں ادھر ادھر دیکھتے۔ تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہا۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے لیے ان میں برکت رکھ دیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، موت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح و شام پڑھ لے اللہم بارک لنا فی الموت، بارک لنا فی الموت، اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں۔ ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے،
جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں برکتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز فرما، جناب کے فرما کہ آخری ترین بنا۔ اے کریم ہم پر رحمت کی میں اللہ ہے نگار کے لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ میرے مولا ہم ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں، نفس اور شیطان کئی قدم پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ مولا ہم رات میں توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دی، ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لی، ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے، در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے۔ میرے مولا ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری عزت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت اور نصرت شامل حال فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت فرما۔ آپ نے میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اپنے در سے خالی نہ اٹھا لیجئے۔ اللہ جو مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پہ تو کوئی حسرت نہیں، حسرت تو ان پہ ہیں جو مسجد میں آئے اور آپ کے سامنے دامن پھیلائے اور پھر خالی اٹھ کے واپس جائے، بدبختی لے کر جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ اللہ مہربانی کر دیجئے، ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنی رحمت سے جھولیاں بھر دیجئے، کرم کر دیجئے، ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، مشکلات کو آسان کر دیجئے، مصیبتوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا دوست احباب جتنے یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کی جو بھی نیک مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے مرادوں کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مانگا عطا کر دیجئے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔